السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جھوٹ بولنا مسلمان کا شیوا نہیں، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم دین حق اسلام کی روشن تعلیمات کو پشت ڈال کر مادر پدر آزاد اغیار کی بےہودہ اور بد تہذیب عادات و اطوار کے گرویدہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دین اسلام ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، اس کے باوجود ہم یہود و نصاری کی نقالی کرتے ہوئے جھوٹ بول کر اپنے احباب و قربا کو بیوقوف بنا کر ان کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، اور پھر اپنے اس گناہ کو فخر یا انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یکم اپریل کے دن بولے جانے والے جھوٹ کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اپریل فول کا شکار ہونے والے لوگ شدید صدمے میں مبتلا ہو کر جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کئی افراد معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے اور گھر کی چار دیواری تک محدود ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی گھروں میں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور کتنے خوش و خرم جوڑے مستقل طور پر ایک دوسرے سے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مذاق کرنے والا ان سارے ناقابل تلافی گناہ و نقصانات کا چاہے ہوئے بھی ازالہ و کفارہ ادا نہیں کر سکتا، جبکہ یہود و نصاری کی تہذیب کی تقالید میں اندھے اکثر مسلمان اپریل فول کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اپریل فول کی حقیقت جاننے کے لیے اگر تاریخ کی اوراق پلٹے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اسپین میں تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ اس دوران عیسائیوں نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کرنے اور اسلام کی جڑوں کو اسپین سے اکھاڑ پھینکنے کی بے شمار کوششیں کی، مگر اپنی کسی بھی کوشش میں ان کو کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنی پے در پے ناکامیوں اور مسلمانوں کی طاقت اور قوت کے اسباب جاننے کے لیے اسپین میں اپنے جاسوسوں کو بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کے ناقابل شکست ہونے کا راز پا سکے۔ ان جاسوسوں نے اپنے آقاؤں کو یہ رپورٹ دی کہ چونکہ مسلمانوں میں تقوی موجود ہے اور وہ قرآن اور سنت کی مکمل اتباع کرتے ہیں اور حرام اور منکرات سے بچتے ہیں، اس لیے وہ ناقابل شکست ہے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کا راز پا لیا تو اپنی ساری ذہنی قوت اس بات پر خرچ کر دی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ان کی اس روحانی طاقت سے محروم کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ حکمت عملی واضح کی کہ شراب اور سگریٹ کی مفت ترسیل اسپین کو شروع کر دی۔ ان کی یہ ترکیب کامیاب رہی، اور ان اشیاء کے استعمال کی وجہ سے مسلمانوں میں اخلاقی کمزوریاں نمایاں ہونے لگی، خصوصاً مسلمانوں کی نوجوان نسل اس سازش کا سب سے زیادہ شکار ہوئی۔ مسلمان اخلاقی تزلی کا شکار ہو کر کمزور پڑے گئے، اور پھر جب عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں تر ہو جاتی تھی۔ جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا تو انہوں نے گرفتار مسلمان فرمان روا کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنی خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلا جائے جہاں سے اس کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض افواج غرناطہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکی تو حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتے رہے کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے شہید کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے اور وہاں جا کر اپنی گلیوں میں صلیبیں ڈال لی اور عیسائی نام رکھ لیے۔ اب بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا،
مگر اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، کچھ چھپ کر اور اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچی جانے لگی اور پھر ایک منصوبہ بنایا گیا۔ پورے ملک میں اعلان ہوا کہ 1 اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ میں اکٹھے ہو جائے تاکہ انہیں ان کے ممالک بھیج دیا جائے جہاں وہ جانا چاہیں۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو خود ظاہر ہونے میں کوئی خوف محسوس نہ ہوا، مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے۔ مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کر دیے گئے، جہاز آ کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے رہے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب غرناطہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ یہ کوئی 500 برس پہلے 1 اپریل کا دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی مگر اطمینان تھا کہ چلو جان تو بچ جائے گی۔ دوسری طرف عیسائی حکمران اپنے محلات میں جشن منانے لگے۔ ہر نیلیوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور جہازوں وہاں سے چل دیے۔ ان مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، خواتین، بچے اور ایک مریض بھی تھے۔ جب جہاز سمندر کے عین وسط میں پہنچے تو منصوبہ بندی کے تحت انہیں گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا اور یوں وہ تمام مسلمان سمندر میں ابدی نیز ہو گئے۔ اس کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا کہ ہم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو بے وقوف بنایا۔ پھر یہ دن اسپین کی سرحدوں سے نکل کر پورے یورپ میں فتح کا عظیم دن بن گیا اور اسے انگریزی میں کا نام دے دیا گیا، یعنی 1 اپریل کے بے وقوف۔ آج بھی عیسائی دنیا اس دن کی یاد بڑے اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہے اور لوگوں کو جھوٹ بول کر بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے سے قبل مسلمانوں کو اس دن کی حقیقت سے آگاہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس دن کس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دہی سے قتل کر دیا گیا تھا اور مسلمانوں کے لیے اس سراسر غیر اسلامی اور غیر اخلاقی دن کا منانا جایا اسلام کی عظیم تعلیمات اور اخلاقی اقدار کی منافی ہے۔ دین حق اسلام میں جھوٹ کو نفاق کی علامت بتلایا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹ کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے یا خاموش رہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر خصوصی طور پر لعنت فرمائی ہے جو جھوٹ بول کر لوگوں ہنساتا ہے۔ ہمیں غیار کی اندھی تقلید کی بجائے دین اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اپنے اندر ایسے اوصاف اور اپنی شخصیت میں ایسا نکھار پیدا کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو نقصان یا ان کی دل آزاری کی بجائے لوگوں کی معاونت خیر خواہی ہو، تاکہ ہم مستحق عذاب کی بجائے حقیقی فلاح و کامیابی پا سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔